بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی آگاہ کرنے والا، الا قالا مترفوها، مگر کہا اس کے رجے پنجے لوگوں نے، مترفوها یعنی سرمایہ دار طبقہ، سرداران طبقہ اور کھاتا پیتا گھرانہ ہمیشہ انبیاء کے مخالفت اور دین کی مخالفت دنیا پرستوں نے کی ہے۔ اور یہ مترفو کا معنی ناز و نعم والے لوگ، سرمایہ دار طبقہ، انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اور ہمیشہ انبیاء کی اولین حمایت وہ درمیانہ طبقہ اور دنیا کے لحاظ سے غریب غربا طبقہ نے دین کا اور انبیاء کا ساتھ دیا۔ انا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، ارسلتم بہ کافرون انکار کرنے والے ہیں، ارسلتم کے نیچے لکھا ہے بزام شما، تمہارے گمان میں تمہیں رسول بنایا گیا ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ بہرحال جو مسئلہ توحید لے کے آئے ہو یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بقالو نحنو، ہمیشہ مشرک کے تین بڑے غرور ہوتے ہیں، ایک غرور کثرت مال، دوسرا غرور کثرت پارٹی اور کثرت افراد نفر، اور تیسرا غرور یہ کثرت عبادت غیر اللہ یعنی معبودان باطلہ پہ بھروسہ۔ یہ تین وجہ ہوتی ہے مشرک کے غرور کی، کہ میرا مال زیادہ، میری جماعت بڑی، اولاد اور نفر معامل زیادہ، اور میرا ہاتھ مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور پیر میرا کامل ہے۔ یہ تین غرور رہے، اللہ نے تینوں کا جہاں جواب دیا، بقالو اور کہا انہوں نے، نحنو اکثر اموالا، ہم زیادہ ہیں ادروئے اموال کے، با اولادن اور اولاد سے، ادروئے اولاد کے، ممن آمن اہل ایمان سے۔ یہ اس مسئلے پہ گفتگو ہو گئی۔ آج کے ملحدین اور بے دین اسی لیے یورپ امریکہ سے متاثر ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس مال زیادہ ہے لہذا ان پر اللہ راضی ہے، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہ۔ اگر اللہ ہوتا جیسے مسلمان کہتے ہیں تو کافروں کو اتنا مال نہ دیتا۔ یہ ہمیشہ شبہ رہا۔ فرمایا وما نحن بمعذبین سمرا، اس واسطے ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ با تاکید نفی کے لیے، ہمیں بالکل عذاب نہیں ہوگا، جیسے ما ہم بے مومنین، ذرا بھی مومن نہیں، ہمیں ذرا بھی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی، دلیل عقلی بھی ہے، جواب شکوہ بھی ہے۔ فرمایا یہ کثرت اولاد اور کثرت مال یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ اس کو مشرک سمجھتا ہے میرا مال زیادہ تو میرا مذہب ٹھیک، اور میری اولاد زیادہ تو میرا مذہب ٹھیک۔ اگر اللہ مجھ پہ راضی نہ ہوتا تو اتنا مال کیوں ملتا؟ اللہ راضی نہ ہوتا تو اتنی اولاد کیوں ملتی؟ غیر اللہ کی شفاعت اگر غلط ہوتی تو مجھے اتنا مال اولاد کیسے مل گئی؟ اللہ نے فرمایا مال کا زیادہ ملنا، اولاد کی کثرت، یہ میری مشیت کا مسئلہ ہے، رضا میری توحید پہ ہے۔ یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مشیت کے ساتھ۔ مشیت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں، راضی اللہ توحید پہ ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق، دلیل توحید عقلی، جواب شکوہ۔ فرما دیجئے بے شک رب میرا یبسط الرزق، وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، بیقدر اور تنگ کرتا ہے، بلاکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، یہ اللہ کی
مشیت تکوین کی اسی کا نتیجہ ہے، جس کو چاہے روزی بڑھا دے اور وہ بھی اس کے لیے امتحان، جسے چاہے تنگ کر دے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے اموال تمہارے نہ اولادیں تمہاری، باللتی وہ چیزیں تقربکم عندنا کہ قریب کر سکیں تمہیں ہمارے نزدیک، زلفا یہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہے، زلفا قریب کرنا، الا من آمن وعمل صالحا، جو چیز میرے قریب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سچا ایمان اور کھرا عمل۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سچا ایمان، کھرا عمل، من آمن وعمل صالحا، جو سچے دل سے ایمان لایا، وعمل صالحا اور کھرا عمل کیا۔ عمل صالح کی شرط ایک ایمان ہے، دوسرا عمل صالح کی شرط اتباع سنت ہے، تیسرا عمل صالح کی شرط رضا، اللہ کی رضا لوجہ اللہ ہے۔ فرمایا جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، فہو مقرب، یہ جزا مقدر ہے، پس وہی اللہ کا مقرب ہے، فاولئک لہم، پس وہی لوگ ہیں واسطے ان کے جزاء الضعف، بدلہ ہے کئی گنا، بما عملوا، بسبب اس کے کہ انہیں عمل کیے، وہم فی الغرفات، اور وہی لوگ ہیں وہ بیچ اونچے بنگلے ماڑیوں کے، غرفات اونچے محلات، جنت میں اونچے اونچے بنگلوں میں، آمنون امن میں ہوں گے، امن والے، والذین یسعون فی آیاتنا، یہ زجر ما تخویف اخروی ہے، منکرین قرآن کو ڈانٹا جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بے ایمانو تمہیں شرم نہیں آتی، تم اللہ کی آیات قرآن کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو، کتاب اللہ کے مقابل کتابڑیاں لے کے کھڑے ہو گئے ہو، اور روایتیں جھوٹیاں اکابر بزرگ لے کے کھڑے ہو گئے ہو۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں، جب محنت کوشش کرتی ہیں، فی آیاتنا، فی ابطال آیاتنا، ہماری آیات کو باطل کرنے میں، معاجزین، اولئک ہرانے والے، یعنی انبیاء اور مباحثین کا مقابلہ کرتے رہے یا کرتے ہیں، قرآن کے مقابل آتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے ہوئے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اب اعادہ دلیل توحید عقلی بھی ہے اور بسط رزق کا ضابطہ بھی ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تکوینی ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے، یہ اس کی بادشاہی کا معاملہ ہے۔ رضا اس کی یہ ہے کہ توحید میں مخلص بنو، عمل صالح میں مخلص بنو، یہ اس کی رضا ہے۔ قل ان ربی، فرما دیجئے بے شک رب میرا، یبسط، وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، من عبادی، اپنے بندوں سے، اور تنگ کرتا ہے روزیاں، لہو، جس کے لیے چاہے، وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم کوئی چیز، فہو یخلفہ، پس وہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اس کا نائب نعم عطا کرے گا، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہترین روزی رساں ہے۔ خیر الرازقین کا پہلے میں نے معنی کر دیا، تفضیل سے خالی ہو تو عربی اسلوب میں معنی یہ ہوگا سب سے بہترین روزی دینے والا اور سب بہترین روزی رساں،